بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، ایمان اور نیک اعمال پر، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہے جو مومن کا ہوگا۔ کافر جتنا بھی بڑا عمل کر لے اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے اس کا۔ ایک آدمی اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو باپ ہی نہیں مانتا، تو وہ باپ کی چاہے جتنی بھی خدمت کرے تو اس کو نافرمان کہا جائے گا، کہ تو وہ باپ کو باپ ہی نہیں مانتا۔ تو جو اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بے ضرور، فا لام نون اس میں تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہوگا، ہر حال میں ایسا ہوگا۔ پیچھے والے پنکھے بند کر دیں۔ ہر حال میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیں گے۔ کیسی؟ حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس کو ہم بدلے میں دیں گے ان کا ثواب، بِأَحْسَنَ، ان کے نیک کاموں کا، نیک کاموں کا ہم ان کو ثواب بھی، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ نیک اعمال پر اور ایمان پر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ دیں گے۔ تو لوگ حیات طیبہ سے کیا سمجھتے ہیں؟ وہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم پتھر پر پھونک ماریں وہ سونا بن جائے، تو یہ نہیں ہے حیات طیبہ۔ یا ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسی ہاتھ اٹھائیں ہم جو چاہیں وہ ہو جائے، نہیں۔ سارے اس دنیا کے اندر کوئی غم نہیں آئے، کوئی پریشانی نہیں آئے، کوئی دکھ نہیں آئے، کوئی تکلیف نہیں آئے، کوئی ناگواری نہیں آئے، ایسا نہیں، یہ مطلب نہیں۔ حیات طیبہ، حضرت لکھتے ہیں کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک کاموں کی عادت رکھے، یہ نہیں کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ اگر آدمی اپنے معمولات کی پابندی کرے گا تو اس کو ترقی ہوگی اور اس کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی، آخرت میں اصل میں ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دنوں تک عمل کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ عمل کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب اس کو پابندی سے کیا جائے، بھاگا نہیں کیا جائے، ایک شرط یہ، اور بشرطے کہ وہ کام صرف صورتاً نیک نہیں بلکہ حقیقتاً نیک ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر کوئی نیک عمل تو کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اس شخص کو اس کا کوئی بدلہ نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ بڑے سے بڑا عمل ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو بلائیں گے، ایک سخی ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک علم والا ہوگا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ بڑے بڑے کام کیے تھے، اللہ کا علم حاصل کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے علم حاصل کیا تھا، اس کو پھیلایا دنیا میں نے بہت تبلیغ کا کام کیا، 4 مہینے لگائے، 7 مہینے لگائے، سال لگایا، میں تو شیخ الحدیث تھا، میں تو بڑا عالم تھا، واعظ تھا، خطیب تھا، امام تھا مسجد میں نے تو برسوں دین کا کام کیا ہے، ساری زندگی پڑھنا پڑھانا کیا۔ اور مجاہد کہے گا کہ میں تو شہید ہو گیا تھا، میں تو جان دے دی تھی۔
اور سخی کہے گا کہ میں تو اپنی ساری دولت عوام پر، لوگوں پر میں نے لوٹا دی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں دولت لوٹائی تھی، علم پڑھایا تھا، جہاد کیا تھا، شہید ہوئے تھے، مگر اس لیے کہ لوگ کہیں گے جی بڑا آدمی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگ تعریف کریں. وہ ہو گئی، وہ تعریف دنیا میں ہو گئی، اب آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں لگے. ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ان کی تعریف کرتا حضرت بہت سخت ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں. فرمایا کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے بس. ہماری تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ہم تبلیغ میں وقت لگا لیتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے امیر بنایا جائے، میرا بیان ہو، تعلیم میری ہو، شب جمعہ میں میرا کوئی نہ کوئی عمل طے ہو جائے. یہ جذبہ اندر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بہت خطرناک جذبہ ہے. عمل کرے. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب التقی الخفی، اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں اس متقی کو جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، چھپ کے کام کرے، کسی کو پتہ نہ ہو، کوئی اس کو نہیں پہچانے. حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہم ان لوگوں کی برکت سے تبلیغ میں چل رہے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، جو راتوں کو چھپ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں. یہ تبلیغ کا کام ان لوگوں کی برکت سے چل رہا ہے. اور شیطان ہمیں کیا دکھاتا ہے کہ جی ہم بیان کر رہے ہیں، جی بیان سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے. بیان وہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کی برکت سے یہ کام چل رہا ہے. تو عمل پابندی سے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا اپنے ہر عمل میں یہ دیکھے کہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں. میں تو اگر گشت میں نہیں جاؤں گا تو امیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، امیر صاحب کے لیے گشت کیا، امیر صاحب کے لیے گشت کیا. اگر میں معمولات کی پابندی نہیں کروں گا، شیخ میرے سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ تو شیخ کے لیے عمل ہوگا، اللہ کے لیے نہیں. صرف اللہ کے لیے عمل کریں، صرف اللہ، اور کوئی مقصود نہ ہو. تو فرمایا کہ ایمان اور معرفت صحیحہ کی روح اپنے اندر رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ، ستھری، مزیدار زندگی عطا فرمائے. مزیدار کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے رزق حلال دیں گے. حلال تھوڑا ہوتا ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں، حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال اور حرام برابر نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ حرام مال آپ کو اچھا لگے، حرام کی کثرت آدمی کو اچھی لگتی ہے. ہمیشہ رشوت خور، سود لینے والا، چوری والا، ڈکیتی والا، ظلم کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، دو نمبری کرنے والا، اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. سچا آدمی، ایماندار آدمی، کام کرنے والا، دیانتدار آدمی، خیانت نہ کرنے والا، سچ بولنے والا، اس کے پاس پیسے تھوڑے ہوں گے. یہ نشانی ہے، یاد رکھیں. رزق حلال یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ہمارے اکابر کیا کرتے تھے، ہمارے حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت سید رضی الدین صاحب. حضرت سرکاری ملازم تھے، ہمیشہ حکومت کی طرف سے ان کی ترقی کے لیے حکم آتا تھا کہ جی آپ کی ترقی پوسٹ بڑھا دی ہمیں. حضرت انکار فرماتے تھے کہ جتنا کام زیادہ ہوگا، ذمہ داری زیادہ ہوگی، پوچھ زیادہ ہوگی، قیامت میں اللہ کو جواب زیادہ دینا ہوگا. میں کیوں اللہ تعالیٰ کو زیادہ جواب؟ نہیں قبول کی کوئی طرف. جتنا تھوڑا کام ہے، تھوڑی تنخواہ ہے، بس اس سے میرا گزارا ہو جاتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اور ہر مہینے حضرت جب تنخواہ لیتے تھے تو ڈاکخانے جاتے تھے اور ڈاکخانے جا کے ٹکٹ لیتے تھے، ٹکٹ، اور وہ ٹکٹ پھاڑ دیتے تھے تاکہ کچھ پیسے حکومت کو چلے جائیں. کبھی میں نے تاخیر کی ہوگی، کبھی میں نے صحیح کام نہیں کیا ہوگا،
وہ پیسے حکومت کو واپس چلے جائیں، حکومت کو واپس مل جائیں، ڈاک کے ٹکٹ خرید کے اس کو پھاڑ کے واپس حکومت کو وہ پیسہ مل جائے، تاکہ قیامت میں مجھے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ حلال میرے پیٹ میں جائے، رزق حلال، اور حلال میں برکت ہوتی ہے۔ حلال کی نشانی کیا ہے کہ آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے، حرام کی نشانی کیا ہے؟ دل پریشان ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دل بے چین ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ملازمت میں، نوکری میں، تجارت میں کہاں سے حرام آ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ صبح حضرت کی مجلس ہوتی تھی، اگر کوئی آدمی ایسا کہ اس کی ڈیوٹی 8 بجے ہے اور 7:45 بج گئے، وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت پوچھتے بھی آپ کو تو 8 بجے دفتر میں ہونا چاہیے، یہاں کیسے آ گئے؟ یہ آنے کا وقت نہیں۔ چھٹی کے دن ملو، ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے اس دن ملو، اتوار کے دن ملو، یہ آپ کے دفتر کا وقت ہے، آپ فوراً دفتر چلے گئے۔ ہم صبح جاتے تھے حضرت کے پاس تو حضرت سب سے پہلے ہم سے ملتے اور فرماتے فوراً جاؤ مدرسے میں، آپ کو مدرسے پہنچنا ہے، فوراً جاؤ، یہاں نہیں بیٹھے، مدرسے چلے جاؤ، فوراً مدرسے، اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری جا کے ادا کرو۔ تو یہ حرام روزی انسان کو پریشانی ہوتی ہے اندر سے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ میرے پیٹ میں حلال جائے، جس کے پیٹ میں حلال جائے یہ حیات طیبہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے حرام سے بچا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے جسم میں حرام غذا چلی جائے، تو جنت نہیں جا سکتا۔ ایک لقمہ حرام کا کھائے گا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی نیکی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی مسافر ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال ہے، مضطر ہے، مجبور ہے، اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر، وہ اللہ جو مجبور، پریشان حال، غمگین، تکلیف زدہ، بیمار کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ آدمی ہے۔ اور بال اس کے پراگندہ ہیں، میلے کچیلے ہیں، پریشانی میں ہے، اور کہتا ہے یا رب یا رب، اور اللہ کہتے ہیں لا لا لا، میں تیری دعا نہیں سنوں گا۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، کپڑے حرام، حرام لباس پہنا ہوا ہے۔ جب تک حرام لباس کا ایک تار بھی اس کے جسم پہ ہے اس کی نیکیاں قبول نہیں ہیں۔ تو حیات طیبہ، بہترین زندگی ایمان اور اعمال پر اس شخص کو ملے گی، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی زندگی حلال میں ہوگی اور حلال سے مطمئن ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اور آپ جتنے بھی سود لینے والے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں پائیں گے، اور ان کی موت بہت بری ہوتی ہے، ہسپتالوں میں، کیسوں میں، عدالتوں میں، قتل و غارت گری میں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کے حرام کی نحوست ہے۔ جیسے حلال کی برکت ہے، حرام کی نحوست ہے، اور اس کی نحوست پریشانی، بے چینی، بے قراری، غمگین، غم، دکھ، پریشانی، یہ حرام کی نشانی ہے۔ پیٹ میں حرام جائے گا تو کبھی یہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ رزق حلال دیں گے، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ قناعت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں، انی ارید ان اکون اغنی الناس۔ آپ علیہ السلام نے 2 جملے فرمائے، کن قانعان، جو اللہ نے دیا ہے آپ اس پر مطمئن ہو جاؤ، بس اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، کوئی شکوے نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ نے ہر نعمت دی ہے، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ قناعت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک اللہ والے تھے تو ان کے پاس جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا اس نے حضرت سے کہا کہ بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے کہ حضرت میں آپ کی کوئی مدد کر لوں، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہاں کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی۔
گھر اللہ کا ہو، جیسے کوئی میزبان کا بچہ مہمان سے مانگے تو وہ برا لگتا ہے میزبان کو کہ بھئی مہمان اس سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں۔ وہ بادشاہ باہر چلا گیا، بیت اللہ سے باہر جا کے انتظار کرنے لگا کہ جب حضرت باہر آئیں گے تو میں حضرت سے درخواست کروں گا۔ حضرت باہر آئے تو درخواست کی کہ حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مدد کرنا چاہتا ہوں، اور میں ضرور مجھے جنت کا کوئی پلاٹ دلا دیں، جنت کی کوئی نعمت دلا دیں، تو جنت کا کوئی باغ دلا دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جنت کی تو کوئی چیز میں نہیں دلا سکتا، میں تو دنیا کی کوئی چیز دلاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا دنیا تو کبھی ہم نے اس کے بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، تو آپ سے کیا مانگی؟ ایسی کرام ساری دنیا اللہ کے نگاہ میں کیا ہے بھائی؟ مچھر کا پر، مچھر کا پر۔ ایک آدمی کہے اے اللہ مجھے 10 لاکھ مچھر دے دے، 1 کروڑ مچھر دے دے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہے۔ اور یہی پاگل پن ہمارے ساتھ، ہم اللہ سے یہی دنیا مانگ رہے ہیں، دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ پریشانی کیا ہے کہ دنیا نہیں ہے میرے پاس، دنیا آ جائے بس، دنیا آ جائے گی تو چین آ جائے گا، دنیا کے آنے سے چین نہیں آئے گا۔ قناعت سے اللہ تعالیٰ وہ چین اور سکون دیں گے، آپ دنیا کا بادشاہ آپ کے پیچھے پھرے گا، دنیا کا بادشاہ آپ کے پیچھے پھرے۔ ایک اللہ والے تھے، ویسے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ آیا، وزیر نے کہا کہ حضرت آپ تھوڑا سا خیال تو کریں، بادشاہ کے سامنے آپ نے پاؤں پھیلاوے گا؟ ہاں، جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا وہ بادشاہ کے سامنے پاؤں پھیلائے گا، جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا وہ بادشاہ کے سامنے پاؤں ہی پھیلائے گا، اور کیا کرے گا؟ وہ پاؤں پھیلائے گا۔ ایک اللہ والے تھے، تو ان کو کسی نے ہدیہ دیا، حضرت نے واپس کر دیا۔ اہلیہ نے بھی سن لیا، حضرت نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، واپس کر دیا۔ تو حضرت نے سن لیا، تو گھر والوں نے سن لیا۔ اہلیہ نے کہا کہ حضرت آپ نے کیوں واپس کیا؟ ٹھیک ہے ہمیں ضرورت نہیں تھی، لے لیتے، صدقہ کر لیتے، صدقے کا ثواب ملتا۔ تو حضرت فرمانے لگے میں اتنا نادان اور ناسمجھ نہیں تھا کہ اسے ہدیہ لیتا، پھر اپنے پاس رکھتا، پھر کوئی مستحق ڈھونڈتا، پھر اس کو دیتا، اس میں وقت لگتا، یہ وقت اللہ کی عبادت میں کیوں نہ لگاؤں؟ اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے سے یہ پوچھتے کہ آپ نے ہدیہ کا کس سے لیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، میں اتنے حساب کتاب کے بکیڑوں میں کیوں پڑھوں؟ میں ڈائریکٹ جنت جانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اٹھوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی اس کے بعد تو کچھ نہیں تھا، اس کو جنت لے رہا، اس سے کیا حساب کرنا ہے؟ ایسے دنیا کے بادشاہ وہ نہیں ہے جو تختوں پہ ہیں، دنیا کے بادشاہ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ نے قناعت دی ہے، وہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، تو کسی نے ان کو ہدیہ دیا، حضرت نے فرمایا کہ آپ نے ہدیہ اس لیے دیا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ حضرت آپ دعا کریں نا، اللہ ہمارے مال میں، جان میں، چیزوں میں برکت دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے آپ کو دعا کی ضرورت ہے، آپ کو دعا کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے ہدیے کی، مجھے ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں، محتاج تو آپ ہیں۔ اس نے حضرت سے کہا حضرت اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں، یہ ہدیہ ہے، اس ہدیے کو اپنی کسی ضرورت میں استعمال کریں۔ حضرت نے فرمایا ضرورت آپ کو دعاؤں کی ہے نا؟ کہاں ہے؟ کہا آپ محتاج ہیں، میں تو نہیں ہوں، مجھے تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا سے اپنے آپ کو بے غرض کر دیں۔ کہتے ہیں کسی بزرگ نے شیطان کو دیکھا، تو شیطان جانور کی صورت میں تھا اور اس کے سر پہ چوٹ کے نشان، اور اس کے دم جو ہے وہ اس کے دم میں بال نہیں تھے، جیسے کسی نے اس کی دم کو یہ بال کھینچے ہوئے۔ تو اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا جب میں اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے جوتے مارتے ہیں، میرے پیشانی پہ ان کے جوتے پڑے ہوئے،
اور کہا جب میں دنیا داروں کے پاس جاتا ہوں وہ میرے پیچھے دوڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں دم کے بال آ جاتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. بھائی دم، اگر ایک انسان کے پاس جانور کی دم آ جائے تو اسے کیا ملا؟ ہاں اس لیے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، یا دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا سے کیا کہتے ہیں؟ اخدمی من خدمنی، جو میری بندگی میں لگ جائے، میری عبادت میں لگ جائے تو اس کی غلام بن جاؤ، اس کے پیچھے پیچھے دوڑ. واستخدمی من خدمکی، اور جو تیرے پیچھے دوڑ لے اس کو اپنا غلام بنا لا. دفتر کے غلام 12 گھنٹے 14 گھنٹے غلامی میں گزر رہے ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ تہجد، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ گشت، نہ کوئی عمل نہیں، نہ سے روزہ، توفیق ہی نہیں مل رہی ہے دنیا کے اندر. ایسے دن رات منہمک ہیں، یہ نشہ ہے دنیا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، فارغ کر اپنے آپ کو. دنیا تجھے اللہ کی عبادت کے لیے دنیا وقت نہیں دے گی، اپنے آپ کو فارغ کر، دنیا کو پیچھے کر، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. املؤ صدرک غنن، تیرے دل کو بادشاہ بنا دوں، بادشاہوں کی طرح سے دل پرسکون ہوگا. واسد فقرک، اور فقر نہیں آنے دوں گا. وإلا تفعل، اگر دنیا کے پیچھے لگے گا، میری عبادت کو چھوڑ دے گا، ملأت یدک شغلا، مشغولیت کا عذاب، مصروف، میں بہت بزی ہوں، بزی لائف گزر رہی ہے، بہت بزی لائف ہے، میں بزی لائف تمہیں دے دوں گا. ولم اسد فقرک، اور فقر ختم نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں مل. جس تاجر کے پاس دیکھو کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، دنیا میں منہمک ہے. تو میرے محترم بھائیوں، حیات طیبہ ایمان اور اعمال والوں کو ملے گی اخلاص پر، اور ایمان والوں کو ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی. اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قناعت دیتے ہیں. اور اگلی نعمت کیا ہے؟ وغنائے قلبی، دل دنیا کی کسی چیز کو نہیں چاہتا، دل دنیا کی کسی چیز کو نہیں چاہتا. ہمارے بزرگ تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا عارضی قیام گاہ، اور ہمیشہ فرماتے تھے وطن اصلی جنت ہے، وطن اصلی جنت. ہمارے مفتی حسن صاحب تشریف لائے تھے نا، تو انہوں نے کسی سے پوچھا بھائی کہاں رہتے؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ میں. نہیں، وہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہ جی فلاں بلاک نارتھ ناظم آباد میں. نہیں، وہ گھر نہیں ہے. وہ کیا گھر ہے جہاں سے جنازہ نکلے؟ وہ گھر ہے؟ گھر تو وہ ہے جہاں ہمیشہ بادشاہ بن کے رہے، وہ جنت ہے. مسلمان تو اس کی محنت ساری جنت کے لیے ہوتی ہے، وہ تو دنیا کو سوچتا ہی نہیں. کیا دنیا کو سوچنا؟ کل صبح قبرستان میں ہو، کل صبح جو شخص کل صبح قبرستان پہنچنے والا ہو، آج کی رات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل صبح قبرستان میں ہوں گے. کیا سوچنا ہے اس زندگی کے لیے؟ اس زندگی کی کیا خوشی ہے؟ یہ کیا خوشی ہے؟ یہ عارضی کام کیا ہے؟ یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے. یہاں سے سفر کرنا ہے، جانا ہے، آگے جانا ہے، جس جگہ جانا ہے. ایک اللہ والے تھے، کوئی ان کے گھر گیا، ان کے گھر سامان سے خالی، کچھ نہیں تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خالی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو رونے لگے کہ رسول اللہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کچھ ہے؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. تو کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کے گھر کا سامان کہاں ہے؟ کہ دوسرا گھر ہے، میں نے وہاں شفٹ کر دیا. حضرت وہ کہاں ہے؟ تو جنت میں. میرا گھر کہاں ہے؟ جنت. میں نے اپنا سارا سامان وہاں شفٹ کر دیا، وہ سب وہاں بھیج دیا. یا کیا رکھنا؟ یہ تو رہ جانے والی دنیا ہے. یہاں کا گھر ساتھ جائے گا یا رہ جائے گا؟ رہ جائے گا. یہاں کا مال سامان، انسان اپنا سرمایہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے. سرمایہ کس کو سمجھتا ہے؟ مال، دولت، جائیداد، عزت، شہرت، عہدہ، منصب، یہ اس کو، یہ نہیں ہے. تو کل مٹی ہو جانے والا ہے. اس گھر سے جنازہ نکلے گا، اس دکان میں
کبھی واپسی نہیں ہوگی، اس دنیا کی بادشاہت میں کبھی آپ کی واپسی نہیں ہوگی، جانا آخرت میں ہے، وہ اصل جگہ ہے، اصل گھر تو جنت کا ہے، جہاں ہر جنتی بادشاہ ہوگا، خوشیاں ہوں گی، مزوں کی زندگی ہوگی۔ مومن ہمیشہ جنت کو سوچتا ہے، دنیا کو نہیں سوچتا۔ تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ غنائے قلبی، سکون اور طمانینت دے دیں گے، اس کو پرسکون ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی سعودی عرب میں پیسے کما رہا ہے، وہاں چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، خوش ہے، پاکستان میں میری جائیداد بن رہی ہے، وہاں میرے پیسے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، میں وہاں جا کے نا مزے کروں گا۔ ایسے ہی مومن جو ہے وہ جنت اور آخرت اور حیات طیبہ کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ اس کو اپنے ذکر سے کی لذت عطا فرماتے ہیں، ذکر کا مزہ، اللہ اس کو ذکر کا مزہ عطا فرماتے ہیں، ایسی لذت ہے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ تہجد میں ہو، سب سے زیادہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب سجدے میں ملتا ہے، سجدے میں۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہندوستان کے اندر ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے ملنے کے لیے، فرمانے کہ میاں اشرف علی کیا بتاؤں، جب سجدے میں جاتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھے پیار کر لیا، اللہ نے مجھے پیار کر لیا، ایسے لگتا ہے کہ مزہ آتا ہے، کہ لذت آتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تربیت کے لیے، میری تعلیم کے لیے فرمانے لگے کہ میں نے 1 گھنٹے کا سجدہ کیا۔ کتنی دیر کا سجدہ کیا؟ 1 گھنٹے کا۔ اور فرمانے لگے کہ 20 منٹ تو میرا معمول ہے تہجد میں، 20 منٹ کا ایک سجدہ، 4 گھنٹے کی تہجد کی نماز پڑھتے، اس کو مزہ آئے گا تو وہ پڑھے گا۔ رزق حلال کا بڑا اہتمام کر دے، سے روزے میں جماعت میں جاتے تھے نا، پیسے جمع کراتے تھے اجتماعی، لیکن کھانا اجتماعی نہیں کھاتے تھے، اپنا کھانا ساتھ بنا کے لے جاتے تھے، اور اگر وہ ختم ہو جاتا تو بازار سے جا کر کے ڈبل روٹی اور دودھ اور دہی، بس اجتماعی کھانا نہیں کھاتے تھے کہ پتہ نہیں جو ساتھی ہیں ان کی کمائی صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں کس کس کی تحقیق کروں گا، کسی کی دعوت نہیں قبول کرتے۔ رزق حلال پیٹ میں جائے گا نا تو تہجد پڑے گا، اور تہجد میں رونا آئے گا، مزہ آئے گا، نماز کا مزہ، ذکر کا مزہ، تلاوت کا مزہ رزق حلال پر اللہ پاک دیتے ہیں۔ یہ حیات طیبہ کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر میں مزہ آئے گا، ذکر کا ناغہ نہیں ہوگا، ناغہ نہیں ہوگا، ذکر تلاوت کا ناغہ نہیں ہوگا، ذکر کی لذت۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم رات کو اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ہمیں وہ لذت اور وہ مزہ ہمیں ملتا ہے۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ تلواریں لے کر آ کر ہم سے مقابلہ کریں اور ہم سے یہ دولت چھیننا چاہیں، لیکن یہ دولت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ کے قرب کا مزہ، اللہ کے ذکر کا مزہ۔ ہاں، سنجر ایک علاقہ ہے ازبکستان میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے کے تھے وہاں سنجر میں ایک بزرگ رہتے تھے، تو وہ بزرگ کی خانقاہ تھی، لوگ آتے تھے مہمان، تو وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کچھ نیک طبیعت کا تھا، اس نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ کے اوپر فاقے رہتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اتنے مہمان ہیں اور آپ پریشان رہتے ہیں، تو جو سنجر کا جو علاقہ ہے میں اس کا بادشاہ ہوں، تو میں یہ پورا علاقہ آپ کو گفٹ کرتا ہوں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ کا ہے، آپ کی جائیداد ہے، اور آپ جو ہے اس سے کھیتی باڑی کریں اور اس سے زمین میں بوئیں اور اس سے جو نفع ہے وہ آپ کو ملے گا، مہمانوں کو کھلائیں تاکہ آپ پرسکون ہو جائیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میرا دل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے اگر میں تیری پوری حکومت کو 2 جو کے دانوں کے بدلے خریدوں، اور اللہ نے جو مجھے رات میں اپنے سامنے سجدوں میں، نماز میں، ذکر میں جو لذت دی ہے
وہ لذت کا اگر تجھے پتہ چل جائے نا تو تو کہتا کہ تو پریشان ہے. وہ سکون اور اطمینان اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر تجھے اس کا پتہ چل جائے تو وہ ہم سے چھیننا چاہے. تم کہتے ہو میں پریشان ہوں، اللہ والے اور پریشانی کیا کہاں سے ہو سکتی؟ اللہ کی ذات کی مشغولیت وہ سکون ہے جو دنیا کے بادشاہ جس سے محروم ہے. اللہ کے ذات کی لذت، اللہ کے ذات کا مزہ، اللہ کے ذکر کی لذت، قرآن کی تلاوت کا مزہ، نماز کا مزہ، دعاؤں کا مزہ، اللہ سے دل لگا رہنے کا جو مزہ ہے وہ مزہ ایسا ہے جو بادشاہ بھی اس سے محروم. اور آگے حضرت نے لکھا ہے کہ حیات طیبہ کا کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مزہ. جب بھی آپ نا، اب گرمی سخت، تہجد میں آپ اٹھ گئے، نیند آ رہی ہے، گرمی بھی ہے، اٹھ گئے کہ اللہ آپ کے لیے، آپ یقین مانے اتنا آپ کو مزہ آئے گا اس کہنے سے کہ اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو سولی پر لٹکایا گیا تو سولی پر لٹکانے سے پہلے، شہید کرنے سے پہلے انہوں نے ایک شعر پڑھا، اور شعر پڑھا اور اس شعر کا خلاصہ یہ تھا کہ اے اللہ میں یہ جان دے رہا ہوں آپ کے لیے. اے اللہ وذالک فی ذات الالہ، اے اللہ آپ کے لیے جان دے رہا ہوں، آپ گوا رہے ہیں. ایسا اس کا ایک مزہ ہے. جب بھی کوئی حال آئے، کوئی تکلیف آئے کہ اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں دل سے راضی ہوں، میں دل سے خوش ہوں، میں دل سے خوش ہوں. کوئی غم آئے نا اس وقت فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. وہ اللہ کے بڑے قرب کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ میں اس غم پر، اس تکلیف پر، اس پریشانی پر اللہ میں آپ سے راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میں خوش ہوں. اللہ یہ آپ کی وجہ سے آ رہی ہے. رزق حلال، آپ جب آدمی آنکھ کا گناہ سامنے آئے آنکھ جھکا لے اور کہ اللہ آپ کی وجہ سے آنکھ جھکا لے. حرام سامنے آئے، حرام سے پیچھے ہٹ جائے کہ اللہ اس حرام سے آپ کے لیے بچ رہا ہوں، جھوٹ بولنے سے آپ کی وجہ سے بچ رہا ہوں، غیبت کرنے سے آپ کی وجہ سے بچ رہا ہوں. اے اللہ صرف آپ راضی ہو جائیں، اللہ آپ خوش ہو جائیں. تو کوئی بھی حال ہو اس حال میں اللہ آپ کے لیے، اللہ آپ کے لیے. تو حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ میں پتھر لے اور کہ یہ سونا ہو جائے. یہ حیات طیبہ کا مطلب نہیں ہے جو بھی کہے جی وہ ہو جائے، دنیا میں کوئی ناگواری نہیں آئے. نہیں، حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال دے، اللہ ان کو قناعت دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے، بادشاہوں جیسا دل دے دے. اور ذکر الہی کی لذت، ذکر کی توفیق، نماز کی توفیق، اعمال کی توفیق، نیکیوں کی توفیق، اللہ کی محبت کا مزہ. اب ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ میں اپنے شیخ سے بیعت ہوا تھا اور تقریباً کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ 20-25 سال ہو گئے تھے. تو 25 سال ہو گئے میں نے آج تک اپنی ذکر کا ناغہ نہیں کیا. تو جو شخص اتنا ذکر کا پابند ہو کہ اللہ اس کو ذکر کا مزہ نہیں دیں گے. دفتر میں ایک ملازم ہے، اس نے 25 سال سے کوئی غیر حاضری نہیں کی تو دفتر والے اس کی قدر نہیں کریں گے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں شیخ سے بیعت ہوا، 25 سال شیخ کی وفات تک بیعت رہا، کوئی دن ایسا میری زندگی کا نہیں تھا کہ میں کراچی میں ہوں اور میں شیخ سے نہیں ملا ہوں. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دیر ہو جاتی تھی یا شیخ کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اس کو تکلیف نہیں دیتا تھا، میں جا کے شیخ کے دروازے پر تھوڑی دیر بیٹھ کے دہلیز پر بیٹھ کے آ جاتا تھا کہ انشاءاللہ مجھے اس سے شیخ کی برکت مل جائے. یہ کسی کی گاڑی ہے BRF 682، تو یہ سامنے شاید کھڑی ہے، وہاں سے ہٹا دیں. تو حضرت فرمانے لگے کہ 25 سال ایسا ہوا کہ میں کبھی اپنے شیخ کا میں نے ناغہ نہیں کیا. اتنی پابندی، معمولات کی اتنی پابندی. ہم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کسی ملک میں ہمارا سفر تھا تو ہم نے جمعے کی نماز پڑھی. ہم نے کہا حضرت سے مل لیتے ہیں. جمعے کی نماز سے پہلے گئے تو حضرت غسل کر رہے ہیں. اب ہدایات سے واپس آئے
صبح بیان ہوا، بیان کے بعد واپسی والوں میں بات ہوئی، وہاں سے فارغ ہو کے مشورے میں آئے، مشورے سے جو ہے وہ ہدایات دی، پھر لوگوں کو رخصت کیا، پھر ہم کمرے میں آئے کہ وہ تو نماز کی تیاری کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، نماز پڑھ کے ہم گئے کہ ابھی حاجی صاحب آئے ہیں، ابھی نفلیں پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ کہف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے حاجی صاحب جو ہے وہ کھانا کھائیں گے، پھر قیلولہ کریں گے۔ اب صبح سے تہجد سے لگے ہوئے ہیں اور اعمال کا ناغہ نہیں ہے۔ تو یہ پابندی یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ حیات طیبہ، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کی توفیق دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اعمال کا ناغہ نہ ہو، عمل کا ناغہ نہ ہو، ہمارے گشت کا ناغہ نہ ہو۔ دیکھو میں سوچتا ہوں ہمارے کیا اعمال ہے، ہاں، نماز کی پابندی، 5 نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، بس چلو جی تہجد بھی ساتھ میں لا لو، 3-4 چیزیں تو ہیں، اور کیا ہے، اور گشت کر لیا، تعلیم کر لی، مشورے میں بیٹھ گئے، بس مشرب جمعہ میں چلے گئے، یہ 2-4 اعمال ہے، اور کون سے ہمارے پاس زیادہ اعمال ہے؟ وہ تو جو پرانے بزرگ تھے وہ دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، وہ چیز اب ہمارے پاس ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم یہی کر لیں، 5 نمازوں کی پابندی کر لیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نیت کریں آج سے کہ انشاءاللہ 5 نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کروں گا۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ بھی اعمال پورے نہیں ہوتے، میں نے کہا جی آپ کس وقت سوتے ہیں؟ کہ 12 بجے۔ میں نے کہا جو 12 بجے سوئے گا اس کی تو نیت ہی نہیں ہے اعمال کرنے۔ عشاء کے بعد ان دنوں میں کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، نہ کہیں جائیں نہ کہیں آئیں، نماز پڑھی 9:15 بجے، 10 بجے سو گئے، 6 گھنٹے کی نیند پوری ہوئی، 4 بجے اٹھ گئے، آدھا گھنٹہ تہجد پڑھ لی، اور فجر 5:30 بجے ہے، 1 گھنٹے میں تلاوت ذکر کر لیا، فجر کے بعد اشراق پڑھی، سورہ یاسین پڑھ لی، مشورے میں بیٹھ گئے، بس اعمال ہو گئے۔ اور کیا ہے؟ عصر کے بعد مغرب کے بعد 10-15 منٹ شام کی تسبیحات کے لیے نکال لیں، کیا مشکل ہے؟ گھنٹہ 2 گھنٹے مسجد میں دے دیے، عصر کے بعد کا وقت مسجد میں دے دیا، مغرب کے بعد کا وقت دے دیا، عشاء سے پہلے کھانا کھا لیا، تو آسان زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ برکت دیں گے زندگی میں جو مال والوں کو نہیں ملے گی، بادشاہوں کے پاس بھی وہ سکون نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ آپ کو اعمال کی پابندی پہ دیں گے۔ تو سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ پابندی سے اعمال کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔